آسماں پر بطول کہتے ہیں بلند تر صلوات۔ جو مومن مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصاً بالخصوص بانی مجلس حاجی اکبر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ جو مومن مومنات بے اولاد ہیں، حضرت ام رباب علیہ السلام کی خالی جھولی کا واسطہ تمام مومنین کی اولاد نرینہ کے لیے بلند تر صلوات۔ جس انسان کی کردار پر، جس انسان کے حافظہ کے صفحہ اول پر، جس انسان کی لوح زمین پر آل محمد کے صنعتوں کو نقش محفوظ و قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پاک مرسلین کی ذات بلند تر صلوات۔ میں اپنی نوکری کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں جو لائق حمد ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سمیع البصیر ہے، اور محمد و اہل بیت محمد کا بھی خالق ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ سکھ عطا کرتا ہے۔ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی جس سے نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ آؤ سلام کرے اس بیوی کے آستانے کو، آؤ سلام کرے اس بیوی کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، بشر تو کیا چیز خانہ خدا میں رشید، سلام کرتے ہیں زہرا تیرے گرانے کو۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعوت منبر دیتا ہوں میرے نہایت واجب احترام، قابل احترام، عزت دلکار، مداح اہل بیت محمد جناب ذاکر اہل بیت ذوالقرنین بابر اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصحف آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز میں نعرہ تکبیر، عیسیٰ نے جس طرح محمد و اہل بیت محمد کے خالق کا نام بلند ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ دعا برائے تنزیل نور ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اقتل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار، ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلمہ الزلقاتان فیہا طویلا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا باب الحوائج، یا حجاب ام المصائب، سلام اللہ علیہ، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ محبت بھری صلوات سارے جواب بآواز بلند پڑھ جائیں۔ تھوڑے نہیں کافی سامعین تشریف فرماؤ، کوشش کر کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن کے لعنت۔ کوشش کر کے صلوات سارے آواز بلند پڑھ لو۔
یہ نہیں میرے 12ویں امام دی حمد و سلامتی واسطے جتنی جناب دے وجود وچ طاقت ہے صلوات اتنی بآواز بلند پڑھو. اجازت ہے جی میں نوکری پاک دا آغاز کروں. کوشش کرساں دام نے وقتوں میں لوگ خاطر رکھ کے چکے جی میں مومنین آدھے مجلس ہوئے شروع ہوئی تو آج ذرا تخیر ہو گئی مجلس شروع ہونے کی تو میرا دل ہے اپنے دائرہ وقت چ رہ کے ذکر پاک کا آواز کریے. ذکر انہاں پاک ہستیاں دا کہ جنہاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے. آب ہوا مٹی پانی نال بنی ہوئی مخلوق دے بس دی گل نہیں. انہاں ہستیاں نو سمجھے جنہاں دے ذاکر دا نام اللہ ہے قصیدے دا نام قرآن ہے. کیوں ہو گیا بارش آ گئی ہے خیر ہے یہ ذکر نہ موسمہ دا محتاج ہے چونکہ سید ازماندے نے نا جی سید کدی بارش نہ ازماندے نے کدی بتیاں بجھا کے ازماندے نے کیڑا ہو کئی بندے بند ہوتے بھائی جتے جتے بیٹھو میں ذکر پاک کا آغاز کر لگا ایک درود پاک کا نظام تے سارے آواز بلند پڑھنا. اعوذ باللہ بسم اللہ رحمان رحیم بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین. عاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین صلوات. نہیں یار سارے مل کے صلوات علی محمد ذات ہے. اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات. مولا کائنات تہاڈی عبادت قبول و منظور فرماوے. چونکہ میں اشرا محرم مکمل تہاڈی دعا نال پڑھیا تہاڈے درمیان دے خطبہ میں نہیں سی پڑھیا تو میرا دل ہے ہمت بندے آخر کے ذات میں خطبہ نہیں ہے تھوڑی دعا دے نال میں الحمدللہ خطبہ مکمل پڑھ لیا. اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی تفصیلی فضائل جملہ آکھاں. دل ہے اگر تسی تیار ہو تو میں ایک جملہ مصیبت کا چونکہ دن ہم رومن دے اتنے آئے بیٹھ سارے مکان دے بنا دین بچاون واسطے یہ کسی نبی دے پتر نہیں رولے جنہیں علی دیاں دیاں رول دیاں. مرحبا. میں بسم اللہ کرام دو لفظ تمہید دے کے بیٹھ کرام
سارے رومن آئے بچوں تھوڑی خلوص کا امتحان نہیں میں لینا متا تو بندہ یہ سمجھے بھئی محرم مک گئے 10 محرم تو بعد محرم ختم ہو گیا جتنے میرے شیعہ سنی صاحبان تشریف فرماؤ رومن واسطے کہ جڑے اگلے دن نے ایکو جملہ کافی ہے بستر تے آ جا سی بستر تے ہن جا سی کدھر تسی سفر کرتے ہو سو تے تواڈے سفر کے دوران ہن جا سی بھائی جان رومن واسطے کی جملہ کافی ہے بندے سمجھتے ہیں محرم مک گیا بھائی جان محرم مکیا نہیں بس فرق اتنا ہے بھرا دا محرم مک گیا ہے بہن دا محرم شروع ہو مرحبا تواڈی ہائے قبول ہو بزرگو تواڈی ہائے قبول ہو میں بسم اللہ کراں بھرا دا محرم مک گیا ہے تو بہن دا محرم شروع ہو گیا ہے اور میں پوری دیانتداری نال مولا دا ایک چھوٹا جا ذاکر ہونے دی حیثیت نال میں عرض کرنا چاہتا کہ بھرا دا جڑا محرم ہے وہ سوکھا لیکن جڑا بہن دا محرم ہے یہ بڑا اوکھا ہے کربلا دا جڑا واقعہ ہے اس میں کائنات دی ہر شے رونی کائنات دی ہر شے رونی انسان رونے جن رونے پرند رونے ہر شے زمین رونی آسمان تاریخ میں جڑے بندے جنہ کو 2-4 فرق ویکھے وہ جان جائیں کہ آسمان 40 دہاڑے تک حسین دی شہادت دے بعد خون ہوندا ہے اور آج بھی جڑی مشرق اور مغرب تے سنتی ہے نا کہ حسین دی شہادت کا نشان ہے یہ سنتی آج تک دس دی ہوتی ہے لوگوں حسین بے جرم مارے گئے لوگوں حسین بے قصور مارے گئے رنی تک کربلا کو کائنات دی ہر شے آج دے موت دی میں پہلے لفظ آتا کائنات دی ہر شے رنی ہے لیکن 3 ہستیاں کو کربلا بڑا ہی رونا ہے اس کربلا دے واقعہ میں توڑی خاموشی توڑی توجہ نہ لفظ سمجھا سو انشاءاللہ ضرور گریا اسی اگر میری ذہن میں منظور ہویا 3 ہستیاں کو کربلا بہر ہوئے پہلی ہستی روٹے تے اسی بھی بیٹھے ہیں نا کربلا نو لیکن 3 ہستیاں رنی کائنات دی ہر شے لیکن 3 ہستیاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر آ پہلی ہستی جہاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر ہوئے ماتمیوں اے توڑا تے میرا مرشد سجاد ہے نہیں لفظ سمجھے تسی نہیں لفظ دی گہرائی تک پہنچے ہر کوئی پانی روندا ہے کوئی اتنا اثر ہوئے کربلا دا سجاد ہے جو 40 سال خون روندا ہے مرحبا جدا کفن وچ سجاد روا کے کہنا بابا ہن تک بند کر چا آدھے نہیں بھولدا میری پھپھی دا شرابی دے دربار وچ مرحبا مرحبا بسم اللہ کرا دوسری ہستی بڑا مطمئن کلوتا میری پاک سڑ میں منظور ہویا یہ ذکر نہ وقتاں دا محتاج ہے نہ مجمع دا محتاج ہے میری پاک سڑ میں منظور ہویا تسی بڑا خوش ہو جتے میری نگاہ مکانیوں دوسری ہستی جہاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر ہوئے اے حسین دے مشن دی بھائیوال بہنے میری عالیہ سلام اللہ علیہ تے کربلا دا کتنا اثر ہوئے تاریخ پڑھ کے دیکھو اتنا اثر ہے جیڑے واقعات تسی روز سنتے ہوتا ہے میرا تاریخ وچ میں جملہ ملے اتنا اثر ہوئے جو کربلا تو 5 سال بعد تک عالیہ دے چولہے چ آگ نہیں جلدی 5 سال تک جدا کوئی یاد آئی نا کہ آگ جلاؤ تو کچھ پکاؤ بی بی آدن آگ انہاں دے چولہے چ جلدی ہے جڑے وسدے ہون میں کربلا دے بعد اجڑ گئیاں تیسری ہستی جہاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر ہے مزاج بنانا میرے نال مزاج تواڈا مل جاوے تے میں دی صدر آکھاں تیسری ہستی جہاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر ہوئے اے علی اصغر دی ماں رباب ہے دوسرا ہائی کوئی نہیں کہ جتنے آزادار بیٹھے ہو علی اصغر دی ماں رباب جہاں تے کربلا دا سب تو زیادہ اثر ہوئے کتنا اثر آئی کربلا دا مکانیوں آزاداروں اتنا اثر ہوئے کہ کربلا تو بعد ساری زندگی اثر اصغر دی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے مرحبا نہ چھاں سے میرا دل ہے میں 2-4 منٹ ہے کیونکہ آج 12 محرم ہے تو ہم بے شیر دی کمری دا ایک وینڈ سناواں کون ہے سین رباب بس اختصار نال ایک وینڈ کرنا سین رباب سلام اللہ علیہ کون ہے میری سین تاریخ لکھ دیئے بڑی شرم حضور دی دیئے وفا دا بے کرے حیاء دی تصویر کربلا دا جڑا واقعہ ہوئے اس واقعہ دے دوران میری پاک سین کل 3 دفعہ بولے کتنی دفعہ بھائی 3 دفعہ اصغر دی ماں دیکھو مسائل کتنے ہیں لیکن 3 دفعہ بولے پہلی دفعہ قدم بولے کرو سوال دے آئے سارے لوگوں کوئی بندہ میرا امتحان بھی لے رہا میں جانتا سارے میرے سمجھاون فرق ہے تواڈے سمجھن فرق نہیں سفر میرے نال کرنا پہلی دفعہ قدم بولی ہے اصغر دی ماں
ممبر دی عزت دی قسم ہے پہلی دفعہ اون ویلے بولی گئی جدا حسین اٹھے ہوئے علی اصغر دی لاش چاہ کے خیمے آئے نے مکانیوں ماں پتر دی حالت اٹھی ہے جڑا حرمت تیر مارے آنا جی تیر دیاں نوکا ہن ترے اور صرف ترے نوکا لا تیر نہ ہاتھ ترے راتی تے ترے دین حرملے نو زہر دی پان لینا رہے مجلس مغمنی اپنی مرضی دے ڈاکٹر حکیم کو پوچھے عام ہتھیار دا زخم نہ ود دے نہ گھٹ دے مکانیوں زہر والے ہتھیار دا زخم جویں جویں وقت گزردا رہندا جی زخم ودا رہندا جدا اصغر دی لاش ماں دے ہتھاں تے آئیے دعا منگو نا اس جملے تے انشاءاللہ کسے ماں دے ہتھاں تے دودھ پیندے بچے دی لاش نہ ہوئے مکانی وزداروں ماں دے ہتھاں تے پتر دی لاش آئیے تے ماں ڈٹھے شکم تک پہنچا ہویا علی اصغر دا زخم میری سائن پتر دے پاس رہے کیا دی علی اصغر میں نے ہکا گل دا جواب دے کیا تیری عمر دے بچے ہی نہ ہرون دے میں صدقے ہوں لفظ نہیں سمجھے چھوٹا جانور ذبح ہوتا ہے وڈا جانور نہ ہرون دے بی بی آدھر کا تیری عمر دے بچے ہی نہ ہرون دے دوسری دفعہ قدم بولے میں کہاں دوسری دفعہ قدم بولے میری پاک سین دوسری دفعہ اون ویلے بولیے جدا علی اکبر دی موت دے موقع حسین تو زین چھوٹ گئی ہے میں صدقے ہوں حسین گھوڑے تو لتھے آسمان خون رونا شروع کیتا ہے مرتجز دی کیڑی حالت ہے کٹیاں ہوئیاں واقعا ایک واسی دین پیشانی تے حسین دا پاک خون ایو لفظوں نے نہ روان واسے مکانیوں خیمیاں دے پاسے خوراک دی ماری حسین بی بی او حسین زین تو لے گئے ماتمیوں دے دا بی بیاں مرتجز دی حقل سنی نا بی بیاں نہ چادرہ یاد رہیاں نہ پاپوشاں یاد رہیاں کوئی گل وچ بھئی پاک یادی کتھاں لائے کوئی یادی ودی کیویں لائے کوئی یادی تیر کتنے لگے کوئی یادی نیزے کتنے لگے جملہ میں وہ پیادا جدے چ ملک چ مدرسہ مکیاں اگر تیرے دل وچ درد ہے آل محمد دا تے اس جملے تے تہاڈی ہر ضرور نکل سی او مکانی او زدارو ہر بی بی گل وچ بھئی پا کے کوئی یادی کتھاں لائے کوئی یادی کیویں لائے کوئی یادی تیر کتنے لگے کوئی یادی نیزے کتنے لگے کوئی ایڈی وفا دی گل کہی صدر دی ماں کشور وفا دی شہزادی ہے جدا ہر بی بی ہٹ گئی ہے نا ایویں ذوالجلال دی گل وچ بھئی پائی اس تے رو کے آدھی ہے نہ پوچھ دی جو کتھا لائے یہ جڑے رونا بیٹھے ہو نہ پوچھ دی جو کیویں لائے میں نے ایک گل دا جواب دے جدا لتھا ہے پانی پیتا سیا کوئی نہ او میں صدقے ہوں اس ویلے متھا زمین تے مار کے آدھا بی بی کیا دساں منگدا رہے دتا کہ مرحبا ختم بھائی میں ویٹ کرنا منگدا رہے دتا کہ نہیں بس رونا اسے جس کی اک تلے میری پاک سن درمال ہونا میں جتنا بھی پڑھیا ہے میں اس کو انہا لفظاں نال پڑھے کہ میں کسی دی انجدہ دامن نہیں جتنے بیٹھو سارے دی اپنی عبادت ہے میری اپنی نماز ہے تہاڈی اپنی نماز ہے ہاں جو دی آسی جندی اک تلے پاک سینڈ میں زخمی رومال ہوئے ختم پہلا وینڈ جدے تے پاک سینڈ دی مہرے تیسری دفعہ قدم بولے جدہ 11 محرم بی بیاں گزریاں نہ مقتل چوں سیدادہ بی بیاں گزریاں مقتل چوں تے ڈٹھیاں نے وارثاں دیاں بے وارث لاشاں مکانیاں تاریخ لکھ دیئے جدہ لاشاں ڈٹھیاں نہ کہیں بی بی اٹھ بہن دا انتظار نہیں کیتا مکانیاں اللہ جانے ہاتھ بدے آیا کھلوتے اٹھاں تو لتھیاں ہر بی بی اپنی وارث دی لاش تے آئیے دونوں نگاہ پئی اصغر دی ماں دی دھوپ تے پئی ہوئی ہے لاش حسین دی میری سین عقل مار کے آدھر میرا وارث حسین اپنے وفادار حرم دا سلام ہوئی میں تیری لاش تے چھان کا بڑا نزگ دی مگر ایک وعدہ کر دیا جب تک میں زندہ راسا نہ میں ٹھنڈا پانی پیسا مرحبا توڑی آئی نکل گئی ہے میری مجلس مکمل ہو گئی ہے نہ میں چھان دے باسا ایک کا دل میں جواب دیو تو یہ 2.5 منٹ دا ویٹ کر کے قبلہ میں ممبر دیواں جتے جتے بیٹھے ہو سارے دی اپنی نظرداری ہر بندے دے دل وچ ایک وقرا درد ہوندا ہے درد نہ ہویا تسی گھروں ہی نہ ٹر کے آؤ سارے درد لے کے بیٹھے ہو میرا دل اختصار نال کمنٹ کراں ہن میں گل دا جواب دیو میری سیٹ تیسری دفعہ بول کے فرمایا حسین تیری لاش میں دھوپ تے دیکھی ہے تے ہن جب تک میں زندہ رہساں نہ میں ٹھنڈا پانی پیساں تے نہ میں چھان تے باساں جتنے ماں دی جھولی چ بسے سن دے اندر دسو اصغر دی ماں جو وعدہ کیتا ہا وہ تو ساری زندگی چھان تے بیٹھی ہے بولو بھائی ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور علامہ غلام حسنین کنتوری کتاب لیا تین لکھ دے یہ جملہ سنو تو میں ویٹ کراں وہ لکھ دے جگہ اصغر دی ماں دھوپتے باندھے نا سیدہ یہ جملہ سننا تے میرے ہاتھ دعا کرنا جگہ اصغر دی ماں دھوپتے باندھے نا تے سورج کنڈ کر کے نہ باندھے
میں سورج دی اکھ چک پا کے آدھے بے شک میں زہرا دی نواں میرا احترام نہ کر میرے چہرے تے اتنی گرمی بھیج جتنی کربلا میرے وارث دی لاش مرحبا مرحبا واللین مدینے ہیگڑی گرمی وندی ہے بیمارے کربلا پھوپھی نے کولا کے آدھر پھوپھی اماں دھپاں دے بے بے میری ماں پہچانن دے قابل نہیں رہی پھوپھی اماں آؤ میری امڑی کو چھاں سے گھنا لے آؤں بی بی آدھر کلیاں نہیں ویندے پردہ دارا کوئی نار لائی وانگ عقل مار کے آدھر پردہ دارو جلدی آؤ رباب کو چھاں دے گھنا لے آؤں کوئی ایڈا دکھا من لگا بیبیاں کو چاکنا بھول گئیاں بھول کے صدقے جاواں تو اڈی لوٹی ہوئی ہانج دی قسم ہے جسے ہانج دی من تلاش ہے ایک ماتمی دی ہانج آوے تے میری مقصد مکمل ہے میری مجلس مکمل ہے مکانی آجا لارو آدن آؤ مصورات عصمت میرے نال میں آج مانو دھوپ تو لے ونے آج مانو چھان سے بچھانے جڑے بندے ماتم کر سکتے ہو بیبیاں نال ٹر پیاں آگے آگے تیرا مرشد سجا دے وہ سجاتے ہیں جتھے شبیر نال وعدے نبھاونا لی دھوپ دے بیٹھی ہے لفظ دی قدر کرائے اور مکانیوں میں مردی عزت دی قسم ہے بیبیاں پیچھے کر گئیں میرے مولا سجاد ترن جنہیں لفظ دی قدر کر دیو مکانیوں ازادارو سجاد ترنا شروع کی گئے میری سین جنا قدمہ دی آگ محسوس کی دیئے زانو تو متھا چاہے انہیں غور نہ ہوئے کیا دیئے جے سجادے چھاتے لگا وانے گرمی ڈاڑھی ہے مرحبا ایک منظر بلند کرو یا جتنے ماتمی ادرار بان کے دیکھو زندگی نہ نہیں پتا ہو سکتا ہے میری یا کسی ماتمی دی آخری مجلس ہوئے میرا دل ہے میں محنت نہ لکھوائیں تیرے دل دے نقش کر جاواں بی بی آدھر گرمی ڈاڑھی ہے سجاد تو چھاتے لگا وانے مکانی آزادارو ٹردہ ٹردہ ماں دے قریب ہے حقل مار کیا دے اماں میں بازارہ دا کٹھا ہویا سجادہ اماں میں غیرت دا مریضاں اماں آج میں منت کرنا ہے بی بی آدھر سجاد حکم کر آدھے اماں انج سمجھو آج سجاد نہیں میں توڑا علی اصغرہ بی بی آدھر جھگیاں کے لانا کر کربلا دے بعد میرا اصغر بھی تو ہے میرا اکبر بھی تو ہے میرا سجاد بھی تو ہے میرا عباس بھی تو ہے آدھے اماں منت کرنا چاہنا بی بی آدھر سجاد حکم کر آدھے اماں بچنے جی منت دے ساری زندگی جو دھپاں تے گزاری ہے آج چھان تے جلو جدا چھان دا نام ہے میری سین میرا رو کے فرمین جدا جی زہرا دنوں بڑیاں میرے دل دی حسرت ای قدیں تے شبیر دا پتر میرے کولو کچھ منگسی آج سجاد منگیا ہے وقت میری ایک شرط ہے آدھے اماں ہزار منوا مگر چھان تے آجلے ماتم کر سکتے ہو نہیں میں ہی کم نہیں کیڑی شرط رو کے فرمین وعدہ کر آج دے بعد تو رات نہ روس ہے اماں تمہیں سجاد دی رات ودی ہے رو کیا دے اماں اے رات نہیں رک دی بی بی آدھر کیوں نہیں رک دی رو رو کے کھڑا دے اماں اے قیامت تک نہیں رکنی سجاد کیڑی مجبوری ہے رونے سجاد رو رو کے کھڑا دے اور رات کیویں دس اگڑی تے بے واسیتیاں چوانی سیدہ دے میں انج لگ دے اور بدماشاں وچ میری ماں پھئے اٹھ تو مرحبا 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 سونا جوڑا ہے میں بسم اللہ کرا آدھے میری رات نہیں رک دی میں نے شام نہیں بول دی میں سین کو پھر کے آیا جس بندے دی اجے تک آئے نہیں نکلی میں کوشش کرتا محنت کرا ایک منٹ مزید پڑھاتے ہر بندے دی خیرات پاک سین کو منگا مکانی وزدارو سجاد میں نے شام دے بازار نہیں بھول دے بی بی آدھن سجاد دے شام نہیں بھول دی میں کو کربلا نہیں بھول دی میں کو ویلا نہیں بھول گا جدا حسین دی لاش دھوپ دے پئی نہیں گئی ماتمیوں ہن علی دی بھی آگے ودی ہے میری سین عقل مار کے آدھی ہے میں علی دی لٹی ہوئی دیاں دے مان پہ کیا جس دی دے پہ کے مکمن اس دی دا مان بھر جائی دے ہوندے میں علی دی لٹی دی منت پہ کر دیا آج دھوپ چھوڑ چھان دیا جڑا بندہ آج تک نہیں ہو سکیا میری سین بھر جائی دا ہاتھ نہ پہ ہے آؤ کی تے بھاویں سو کی مٹی تو اٹھی ہے میری
حسین آسمان دے پاس بیٹھا ہے عقل مار دیا دی میرے اللہ ہاتھ چھوڑا یا نہیں آتا اور میں چاہتے لگی ورنہ شبیر دوا مرحبا بھئی میں بسم اللہ کرا میں چاہتے لگی ورنہ شبیر دوا دا نہیں رہتا ہون میری سینٹ دستے دعا چاہے عقل مار دیا دی میرے اللہ میرے اصغر دے آخری سوا دوا سے اور میرے سامو قال ہے مردمی وجہ چاہتے نہ پہنچی رہی یا قالو انہا للہ اصغر دی ماں دنیا تو در گئی ہے ایک وین دی جاگت مگنا آخری ویلے اللہ بہر لینا سجاد کن رہے میری سین دی آواز پہ آتی گئی سجاد کن رہے آخری ویلے میری سین دی آواز کے لئے آنی رونی ہے رو رو کے کھڑے میری کبار پر آئے کھوپ دے بچڑا تے ہوئے کربل والے رات اور میری محشر دوری ہر وہ دین راسی تیرے پیو دی مقتل آدھی میری کبری دھوپتے بناوے میں حسین نال وعدہ کی گئے ختم ہو گئی ہے میری پڑھائی میں آخری وین کرنا اصغر دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے میری پاک سے بھر جائی نو غسل دیون کا ارادہ کی گئے میری ضرورت نہیں جو میں غسل پڑھا لیکن ایک وین کرنا چاہنا میں ماں دی حسرت سنانا چاہتا اصغر دی ماں دی حسرت کیڑی گئی نمبر دی عزت دی قسمیں میری سین بھر جائی نو غسل دیوان واسطے جب چادر تے نگاہ کی دیئے سیدہ اس جملے تے توجہ کرنا ماتمیوں جب چادر بٹھئے چادر تے پلو نال کوئی نکی جائی گڑڑی بندی ہوئی آئی ہے چھوٹی سین ویل کے آدھی ہے جلدی کھولو متا سکینہ دے دورو اور متا کربلا دی نشانی ہوئے میری سین کب گئے ہاتھ نال گنڈ کھولی ہے جنہیں بندے رونا ہے بیٹھے ہو ماتمیوں جب گنڈ کھولی ہے نظر کیا ہے پوچھو دفتر نے گنڈ کھولی ہے کٹڑیے چاہی کیا میں بہن دی سطح کا گنڈ کھولی ہے تا ہویا کیا ہے جگہ آخری ویلے آلیا بی بی نے گنڈ چادر دے کھولے لکھا کیا ہے چند سڑیاں لکڑیاں پینے دیا اور دو آلیا سے غرے دے نہیں آنا رہا اور چند سڑیاں لکڑیاں پینے دیا اور دو آلیا سے غرے دے ہن چولے اور دو دور معصوم سکینہ آدھی رہی ہے میرا بچڑا کربلا سب گئے میری دی شام رہ گئی ہے آدھی ہے میری جھولی اجڑ گئی ہے اللہ رحمت اللہ بر محمد و اہل بیت محمد بلندر سلام شہنشاہ معظم بقیت اللہ حجت دورہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی آمد پر بلندر صلوات خانوادہ تدبیر کی صنعت کو اپنے لوح ضمیر پر اجاگر کرنے کے لیے بلندر صلوات جس انسان کی گرفتار پر جس انسان کے حافظہ کے صفحہ اول پر جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے صلات کو وہ نقش و بوزو وہ قرض سمجھ کری فرض سمجھ کے احسان سمجھ کے ایمان سمجھ کے بلندر صلوات حریت اسلام کے پہلے تاجدار کلیم ولایت کے پہلے شہنشاہ آسمان ولایت کے پہلے ولی یسوع الدین قائد الحر المحجلین امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا علی ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش میرے مولا کائنات یسوع الدین قائد الحر المحجلین نے نہایت ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں جو آنے والی مصیبت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی نہایت ہی خوبصورت الفاظ میں علامہ محمد اقبال
برائے بلندی درجات علامہ محمد اقبال بلندر سلام. حال ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت تمیم کر دیتا ہوں میرے نہایت واجب احترام قابل احترام عزت ذوالفقار سرمایہ مذہب حق کا جناب سرکار علامہ پیر سید حسن رضا حمدانی لاہور اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للموحدین والمنافقین. الذي جعلنا من شيعة محمد وآل محمد هو الذي خلق محمد وآل محمد من نور وجعل من الدين هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله الأعظم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دل پکا یہ ہو کر محمد وآل محمد. اپنی اپنی ذاتوں کی پوری کے لیے محبت بھرا درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بانی مجلس حضرت برسات کی عزت و سلامتی پیشانیوں کی پوری مشکلات کے حل بیماری کے رفع کے لیے رزق فراوانی کے لیے تمام حاجات کی برابری کے لیے اور ان کی محنتوں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین درود پاک علی قدر محمد. اللہم محمد. امام زمانہ کی صحت و سلام کی اور ظاہر ظہور کے لیے درود پاک بھیجے گا محمد. اللہم صلی علی محمد. تمام باپ متوجہ ہو کر سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً عقیدتاً محبت بھرا درود پاک. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا خالق اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. خدا ہمارے اس میں بیٹھنے ہم سب کی طرف سے مودت قربا کے طور پہ قبول فرمائے. خدا زمانے کے امام کی زبان اطہر کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے. ناظرین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے دعا قبولیت کے لیے درود پاک علی اور محمد. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرما ہیں. درود کی آواز بہت کم ہے. محبت بڑا بلند ترین درود بھیجا محمد. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. بہت شکریہ. خدا
قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين والذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی استفہام ہوتا ہے سوال کرنا، انکار ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل یکسر اس کو مسترد کر دینا، یعنی خدا کا یہ انداز تکلم جس کو استفہام انکاری کہا جا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اٹل فیصلہ فرما رہا ہے کہ کبھی بھی صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو انداز خدا نے اختیار کے فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جو کریے گا، کائنات کا اصل اصول یہ ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں دو فردیں برابر خلق نہیں کی، کوئی جوڑا برابر خلق نہیں کیا، کوئی سے دو افراد برابر خلق نہیں کیے، کوئی سے کوئی ذرہ کائنات کا برابر خلق نہیں کیا۔ تو جو کریے گا، سوائے دو جوڑوں کے، ان کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں، اللہ نے کائنات کا کوئی وجود ہم پلہ خلق نہیں کیا، برابر خلق نہیں کیا۔ سارے انسان برابر بنائے نہیں بنائے اللہ نے، سارے مرد برابر نہیں بنائے، ساری عورتیں برابر نہیں بنائے، سارے حیوان ایک جیسے نہیں بنائے، برابر نہیں بنائے۔ تو جو کریے گا، کیوں؟ اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا، عقل کا کام کیا ہے؟ اچھے اور برے میں تمیز کرے، خیر اور شر میں فرق پیدا کرے، بہتر اور غیر بہتر میں فرق پیدا کرے، ادنا اور اعلیٰ میں فرق پیدا کرے، پست اور اچھی میں فرق پیدا کرے۔ یہ ہے عقل کا کام۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تو اس کے کام لینے کے لیے خلق کیا، پس تقاضۂ عقل یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے برابر نہ ہو۔ ایک درود پاک کہہ دیو محمد۔ پس تو جو کریے گا، اللہ نے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر پیدا نہیں کیا۔ ہم تو انسان ہیں، اس لیے انسانوں میں درجے ہیں۔ پہلے تو درجہ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی نوجوان ہے، پھر جوان، پھر بوڑھا ہے، ضعیف العمر ہے، یہ درجے ہیں۔ پھر اگلے درجے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا، ایسے ہی ہے۔ پھر اگلا درجہ ہے، کسی کا قد 7 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، 5 فٹ ہے، قد کے حوالے سے، پھر جسامت کے حوالے سے فرق ہے۔ اچھا، ان سارے فرق کے علاوہ بھی ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف، ہر ایک کے اعضائے جسمانی دوسرے سے مختلف، حتیٰ کہ نشانے، ہاتھ کے نشانات دوسرے کے ہاتھ کے نشانات سے مختلف۔ چلیے یہ ساری تقسیم ہے اپنی جگہ۔ تو جو کریے گا، ہم انسانوں میں ظاہر فرق نظر آتا ہے، چونکہ ہماری فہم و فراست ہماری اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں۔ وہ جن کو اللہ نے معصوم خلق کیا، کہ جو اللہ کے انبیاء ہیں، ان کے بارے میں توحید کہتی ہوئی نظر آتی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی۔ یعنی جو معصوم بھی بنائے تو اللہ نے برابر نہیں بنائے، تو جب اپنے بزم کے انبیاء اللہ نے برابر نہیں خلق کیے تو محمد کی بزم میں بیٹھنے والے بھی سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک درود کہہ دیو محمد و آل محمد۔ اگر بات یہاں تک میری آپ تک پہنچ گئی تو بات کو اگلی منزل میں داخل کروں اور گفتگو کو سرد اختتام تک متصل کروں۔ کائنات میں 2 جوڑے ایسے ہیں کہ جو اللہ نے برابر بنائے ہیں۔ وہ جوڑا ہے حسن اور حسین، علی و بدو۔ اس کے سوا کوئی کائنات میں 2 فردیں برابر نہیں۔ تو جو کریے گا، نبی برابر نہیں، فرشتے برابر نہیں، فرشتوں میں بھی درجے ہیں۔ جبرائیل کا اپنا مقام ہے، میکائیل کا اپنا مقام ہے، اسرائیل کا اپنا مقام ہے، حضرت اسرافیل کا اپنا مقام ہے۔ ان کے درجے ہیں، فرشتوں کے بھی، نبیوں کے بھی درجے ہیں۔ کوئی فقط ایک امت کا نبی ہے، ایک قوم کا نبی ہے، ایک قبیلے کا نبی ہے، پھر وہ نبی ہے یا رسول ہے، پھر وہ صاحب شریعت ہے یا پچھلے رسول کی شریعت کی تاثیر کرنے والا ہے۔ تو جو کریے گا، اسی طرح جس طرح سارے نبی برابر نہیں، سارے فرشتے برابر نہیں،
سارے صحابی بھی برابر نہیں، خود محمد نے درجے بتائے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری کے لیے کہا ایمان کے 8ویں درجے پہ، مقداد کے لیے کہا ایمان کے 9ویں درجے پہ، سلیمان کے لیے کہا ایمان کے 10ویں درجے پہ، لیکن جب علی کی باری آئی تو پھر درجے نہیں کروائے، پھر فرمایا بارزل ایمان کل الہ کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی اصحاب میں بھی درجے، اور یہ بدیع عقل کی بات ہے، ذہن کی بات ہے۔ اس طرح قرآن کی آیات میں بھی درجے ہیں۔ کوئی ایک سورہ ہے کہ وہ پورا سورہ قرآن کے مقابلے میں توڑ رہا ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کو خدا سبع مثانی کرا رہا ہے کہ ہم نے قرآن اور سبع مثانی نازل کیا، یعنی پورے قرآن کے مقابلے میں سورہ فاتحہ کو توڑا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو کریے گا۔ اس طرح سورہ احد ہے، چھوٹا سورہ ہے مگر اپنی عظمت کے عنوان پہ باقی بڑی بڑی صورتوں سے بہت بزرگ ہے کہ اس کے ہر ایک پہلو سے تو نہیں سکتی۔ تو جو فرمائیے گا ہر چیز اللہ نے جدا جدا خلق کی۔ فرشتے اپنے درجے رکھتے ہیں، ہر نبی کا درجہ جدا ہے، ہر وسیع کا درجہ جدا ہے، قرآن کی آیتوں کے درجے جدا ہیں، قرآن کی صورتوں کے درجے جدا ہیں۔ سورہ فاتحہ کی میں نے مثال دی، اس کا اپنی منزل ہے، باقی صورتوں کی اپنی منزل ہے۔ اس مثال کو تھوڑا سا اور کھول دو، بس آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تکبیرۃ الحرام کہہ دیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو، تمام کے نزدیک یہی ہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ بقرہ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ تو ایک صفحے کی سورہ ہے، سورہ بقرہ جو ہے وہ اتنی لمبی کہ 3 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے، مگر سورہ فاتحہ چھوڑ کے سورہ بقرہ پڑھنا چاہو گے، چاہے وہ لمبی سورہ ہو، بے شک فاتحہ کو چھوڑ کے پڑھو گے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ رسول نے کہا کہ اگر فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو بس جو فاتحہ کا مقام ہے باقی سورۃ کا مقام اسی طرح تو جو فرمائیے گا سارے اصحاب میں نے اس کے برابر، جو ابو ذر کا مقام ہے وہ مقداد کا نہیں، جو مقداد کا ہے وہ سلیمان کا نہیں، بس ہر ایک کا اپنا درجہ۔ یاد رکھیے یہ اہل بیت رسالت ہے کہ جن میں 2 فرد اللہ نے برابر بنا دی۔ حسن کو جو مقام دیا وہی مقام حسین کو دیا، جو حسین کو دیا وہی مقام حسن کو دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے سلو کر لیں، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں۔ اور پھر رسول خدا نے جا بجا اس منظر کو واضح بھی کیا، اور خود علی و بطول کے حوالے سے، اگرچہ بطول حرم ہے، علی شوہر ہیں، بطول زوجہ ہیں، علی خامد ہیں، الرجال قوامون علی النساء باقی مردوں پہ ہے، لیکن جب زہرا و علی کی باری آتی ہے تو پھر درجے میں دونوں برابر ہیں۔ کیوں؟ محمد نے فرمایا تھا لولا علی لا کفر لفاطمہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ یہاں اس منزل کے برابر ہے، اور اس کی مثال ہے کہ جب عام تو جو کریے گا جب عام مستور اپنے شوہر کے ساتھ چلے تو حکم ہے کہ عورت پیچھے چلے، شوہر آگے آگے چلے، مگر جب یہی جوڑا آسمانی الہی و قدسی جوڑا علی و بطول کا خدا کی یکتائی کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں گئے ہیں، تو کس انداز سے گئے ہیں کہ آگے آگے مصطفیٰ تھے، پیچھے پیچھے زہرا تھی، زہرا کے پیچھے علی تھے۔ عام مستور کو حکم ہے کہ شوہر کے پیچھے چلے، مگر چونکہ یہاں پہ درجے میں دونوں برابر ہیں، اس لیے فرق نہیں کہ علی آگے چلے یا زہرا آگے چلے۔ اسی لیے ایک درود حدیث پر محمد و آل محمد، فقط ان کے سوا اللہ نے باقی کسی 2 کو برابر خلق نہیں، تو جو لگے گا۔ اور یہی معیار حسن ہے، عقل جو ہے یہی معیار حسن قائم کرتی ہے کہ فرق قائم کرتی ہے کہ کس میں حسن ہے کس میں قب ہے۔ تو جو لگے گا اس منزل تک اگر میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اگلی مشکل منزل بھی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ عقل فیصلہ کرے گی کہ مقام حسن ہے یا مقام قب ہے، اس میں اچھا کون ہے بہتر کون ہے۔ اگر انسان کے سامنے 2 وجود ہوں اور دونوں میں سے ایک سے استفادہ کرنا ضروری ہو، ایک عالم ہو اور ایک غیر عالم ہو، تو انسان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ تو عقل کیا کہتی ہے؟ اس کی طرف رجوع کرو کہ جو سوچے نہیں،
جو توقف نہ کرے، جو فوراً بالبدیہہ جواب دے. یہ پھر میں مختصر کر دوں، تمہید نہ باندھوں، نتیجہ دے دوں. اس سے سوال نہیں ہوگا جو کہے گا میں کل پوچھ کے بتاؤں گا. سوال اس سے کہو کہ جو ممبر پہ آتے ہی گئے سلونی سلونی قبل نہ تفتدونی، پوچھو پوچھو جو چاہے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بے کر جاتا ہوں. پس پھر علی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے سوال نہیں ہے. ذات علی وہ ذات ہے کہ جو علم میں سب سے بلند ہے، اور اس طرح سے بلند ہے کہ ہر سوال اسی کے در پہ آ کے جھکتا ہے اور اپنی حل ہونے کی طرف بڑھ جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں موجود ہیں اور امام کے پاس دو شخص جھگڑتے ہوئے آ گئے. جھگڑتے ہوئے اس انداز سے پہنچے کہ وہ دو کہیں سے محض سفر تھے اور کوفہ سے باہر پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے اپنا لباس بدلنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر کے شہر میں داخل ہو کے رکے، تو ایک مسافر اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا. تو ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنا دسترخوان سیدھا کیا. ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اور ادھر مہمان شامل ہوا، انہوں نے اس کو بھی دعوت دی تو وہ بھی ان کے ساتھ کھانے لگا، کھانا کھانے لگا. اب انہوں نے مل کے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے وہ شخص جو مہمان تھا ان کے پاس جو شامل ہوا، وہ جاتے ہوئے ان کو 8 درہم دے کے چلا گیا. 8 درہم تحفے میں دے کے چلا گیا. اب ان دونوں کو پیسے تقسیم کرنے میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں وہ کہنے لگا کہ میرے 3 درہم ہیں، میرے 4 درہم بنتے ہیں. وہ جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہہ رہا تھا نہیں تم 3 رکھ لو، 5 مجھے دے دو، چونکہ میری 5 روٹیاں تھیں تمہاری 3 روٹیاں. اور وہ جس کی 3 تھی وہ کہتا نہیں آدھے آدھے، اس نے آدھے تمہیں دیے ہیں، آدھے میری بات سمجھ آ رہی ہے، آدھے تمہیں دیے ہیں، آدھے مجھے دیے ہیں. اب جس کی 5 تھی وہ کہتا نہیں 8 روٹیاں تھیں، 5 میری 3 تیری، 3 تم لے لو، 5 میں لے لیتا ہوں. اب یہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. علی موجود ہے، علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابوالحسن ہمارا دن مسئلہ ہوگا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا اس طرح ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے، اس کی 5 روٹیاں تھیں، اس کی 3 روٹیاں تھیں، یعنی میری 3 تھی، اس کی 5 تھی. ایک مسافر شامل ہوا، ہم تینوں نے مل کے کھانا کھایا اور مسافر نے ہمیں 8 روپے تحفے میں دیے اور چلا گیا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اب یہ کہتا ہے کہ 3 درہم تم لے لو اور 5 درہم اس کے بنتے ہیں. اور کہا تمہارا کیا تقاضا ہے؟ کہا میرا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ ہم نے مل کے کھانا کھایا، اس نے ہم دونوں کو درہم دیے، تو اب 4 وہ رکھ لے، 4 یہ رکھ لے، 4 میں رکھ لیتا ہوں، 4 یہ رکھ لے. مولانا نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ تو 3 دینے پہ رضامند ہے. تو مولانا نے کہا جس پہ وہ رضامند ہے تم لے لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے، جو وہ رضامند ہے تو لے لو. کہا نہیں ابوالحسن مجھے فائدہ نہیں چاہیے، مجھے عدل چاہیے. کہا اگر عدل تمہارے خلاف یا تو، کہا مولا عدل عدل ہے، میرے خلاف ہو تو بھی قبول ہے، تو جو کریے گا. مولانا کہا پھر ایسے کرو، ایسے کرو 1 درہم تم رکھ لو، 7 درہم اسے دے دو. جس کی 5 روٹیاں ہیں 7 درہم اس کو دے دو، 1 درہم تم رکھ لو. کہنے لگا مولا یہ کون سا عدل ہوا؟ وہ تو مجھے 3 درہم دے رہا تھا، آپ تو 1 پہ دے آئے. کہا تم نے عدل کی بات کی ہے تو پھر آج سن 5 روٹیاں تھی تمہاری، 3 روٹیاں تھی اس کی، کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 8. کہا اگر 3 لوگ کھائیں تو کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ کہنے لگا مولا 24. کتنے بنیں گے؟ 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کریں گے کتنے بنیں گے؟ 24 بنیں گے. کہا کتنے لوگوں نے کھائی؟ 3 لوگوں نے. کہا تم نے کتنے کھائی؟ کہا 8. اس نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8. اس نے کتنے کھائے؟ 8. کہا تو جو کہا تیری روٹیوں کے بنے تھے 9 ٹکڑے، اس کی روٹیوں کے بنے تھے 15 ٹکڑے. اپنی روٹیوں کے 8 ٹکڑے تو نے کھائے، تیری روٹیوں کا 1 ٹکڑا اس نے کھایا، اس کی روٹیوں کے 7 ٹکڑے اس نے کھائے. 7 درہم اس کے ہیں، 1 درہم تیرا ہے. ایک درود کہا دیا ہوگا محمد عالم. ایسے نہیں محبت بھری سنا کر محمد عالم. بس جب ایسے سوال بھی آئے تو علی نے بڑی آسانی سے حل کیا. اور پھر لوگوں نے پوچھا ابوالحسن یہ عام سوال کو اس طرح کیوں حل کر لیتے ہیں؟
تو مولا نے بڑا آسانی سے جواب دیا، فرمایا اتنا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگا مولا 5۔ کہا تم نے گنی؟ کہا گننے کی ضرورت کیا، میرے سامنے رہتی ہیں۔ کہا جیسے تمہارا ہاتھ تمہارے سامنے رہتا ہے نا، میں اولی الامر ہوں، خدا کی کائنات اسی طرح میرے سامنے رہتی ہے، جس طرح تمہارا ہاتھ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ایک درود کہا دیا اور محمد اچھا ویسے آج مجھے صلوات کی آواز کم آ رہی ہے یا آپ ایسا پڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے مجھے کم آ رہی ہے۔ سلام علیکم۔ تو جو کریے گا، ذات علی وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے جو بھی سوال آیا حل ہوا۔ آخری بات میں نے اپنی ذات کو تمام کر دیا۔ یقین کیجئے ذات علی وہ ذات ہے کہ جس کو اپنے بھی مانتے ہیں علم کے حوالے سے، دشمن بھی مانتا ہے کہ علی جیسا عالم۔ وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ علی نے ایک درود کہا دیا کرے محمد وال، میں بھولا نہیں لیکن آپ تو جو چاہتا ہوں میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی درود کی آواز سے لگتا ہے کہ جیسے آپ نا مجبور ہو کے سوال کر رہے ہیں۔ ایک محبت کا ضرور ہے۔ چلیں اس واقعہ کو چھوڑنا، تو جو کریے گا، ذات علی بھی وہ ذات ہے کہ جس نے ساری زندگی میزان عدل کو تھاما اور لوگوں کی ہدایت کے وسیلے بنائے ہیں۔ اپنی پورے عشرے کی گفتگو کو سمیت اس جملے میں ملا دوں، پوری گفتگو کو، اور آج کی مجلس میں چھوٹی سی جملے سے تو جو کریے گا، علی نے بھی اپنے قول اور فعل سے زیادہ صراط حق کو ایسے روشن کیا ہے کہ رہتی دنیا تک انسان نابینا نہ ہو جائے تو کبھی اس کی بنائی بصیرت کبھی متاثر نہیں ہو سکتی۔ ذات علی وہ ذات ہے۔ تو جو کہے گا، جنگ بصرہ آپ نے سنی ہوئی ہے، میں نے جنگ کا نام بدل کیا ہے۔ مولا علی کی خلافت کی زمانے کی پہلی جنگ ہے جنگ بصرہ، جس میں دونوں طرف مسلمان لڑے تھے۔ اونٹنی پہ علامہ کھڑا تھا۔ یہ جنگ بصرہ میں بھی علی نے ایسا عمل کیا کہ اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو، دو سگے بھائی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دو سگے بھائی بھی برابر، ایک خاندان کی دو فرد بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو کریے گا، امام علی نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ تھوڑا سا سے چلیے گا، محمد حنفیہ کو۔ اور جو سامنے اونٹنی تھی نا جس پہ علم تھا، اس اونٹنی کے گھٹنے کا نشانہ دیا، نشانہ دے کے کہا بیٹا محمد، یہ جو سامنے اونٹنی ہے نا، اس کے یہ اگلے گھٹنے کی وہاں آنکھ میں وہاں پہ نشانہ لگا ہوا۔ روایت کہتی محمد حنفیہ نے نشست لی، علی کا شاگرد ہے، تیر چھوڑا، تیر خطا گیا اور آگے گزر گیا۔ محمد حنفیہ کا مولا بابا اجازت ہے دوبارہ؟ کہا نہیں، ایک مرتبہ۔ کہا بیٹا حسن آپ آ گیا۔ یہ حسن آ گیا۔ حسن وہ سامنے، وہ جو اونٹنی جس کے اوپر علامہ ہے نا، اس اونٹنی کے اگلے گھٹنے کا نشانہ لو تاکہ اونٹنی گرے، علامہ گرے، مسلمانوں کا قتل عام رک جائے۔ تو اس جنگ بصرہ میں حسن نے نشست لی، تیر چھوڑا، سیدھا نشانے پہ لگا، دوسرا تیر چھوڑا، اگلا تیر اور آگے ہوا، دوسرا اس کی پشت میں لگا۔ جگہ بعد تیرے 7 تیر اس طرح لگے کہ ایک عصا بن کے اس کے دونوں گھٹنوں میں پیوست ہوا۔ اب وہ نہ گھٹنا اٹھا سکتی تھی، نہ بچھا سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، منہ کے بل ہودج سمیت اونٹنی گری۔ ادھر اونٹنی کا گرنا تھا، 7 تیر جگہ بعد تیر پشت میں لگتے گئے۔ ادھر محمد حنفیہ کے چہرے پر خجلت سے پسینہ آنے لگا، خجالت سے، سیدی تو جو کریے گا، خجالت سے پسینہ آنے لگا۔ جب علی نے محمد حنفیہ پر شرمندگی کے عنوان پہ پسینہ دیکھا نا، تو علی نے محمد حنفیہ کو جلال سے دیکھا اور کہا محمد حنفیہ، تیرے چہرے پہ پسینہ کیسا؟ تجھے حسن کے مقابلے میں زچگی محسوس ہو رہی ہے، خجالت محسوس ہو رہی ہے؟ کہا دیکھو، خجالت وہاں ہوتی ہے جہاں برابری کا مقابلہ ہو۔ تیرا حسن سے کیا مقابلہ؟ تو علی کا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا۔
وہ معصوم ہے، تو غیر معصوم. اور توجہ کریے گا، اس کے بعد علی نے اپنی تلوار محمد حنفیہ کو دی. آخری جملہ ذہن سے میں نے تمام کر دی. اپنی تلوار محمد حنفیہ کو دی، اپنا گھوڑا محمد حنفیہ کو دیا اور محمد حنفیہ سے کہا ایسے جاؤ میدان میں. توجہ کریے گا، علی نے 4 اصول جنگ بنائے محمد حنفیہ کو. کہا بیٹا تزول الجلال ولا تزل، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، تیرے قدم نہ ہٹنے پائیں، تو علی کا بیٹا ہے. کہا حملہ کر اور میدان میں ایسے گڑ جا جیسے نیک لکڑی میں گڑ جاتی ہے. کہا لڑ سامنے والے سے، نگاہ آخر والے پہ رکھ تاکہ اس کو خبر ہو کہ ابھی علی کا بیٹا اس کو مار کے میرے اوپر لڑکنے لگا ہے. کہا یاد رکھ واپس نہیں پلٹنا، آگے ہی بڑھنا ہے. کہا بابا تعمیل ہوگی. چلا محمد حنفیہ، پہلی پریکٹس ہے محمد حنفیہ کی اس جنگ بصرہ میں. بڑھتا جا رہا ہے، قتل کرتا جا رہا ہے. آخر تھک کے واپس آیا، کونیوں سے خون ٹپک رہا تھا، کونیوں سے خون ٹپک رہا تھا. چہرے پہ پسینہ اور پسینے میں خون شامل تھا، پورا وجود شربور ہے. محمد حنفیہ ہانپتا ہوا واپس آیا. اب علی نے دیکھا محمد حنفیہ کو، محمد حنفیہ کی تلوار لی، محمد حنفیہ کا لباس لیا، علی نے پہنا، تلوار اپنی محمد حنفیہ کے ہاتھ سے لی، اپنا گھوڑا محمد حنفیہ سے واپس لیا. علی خود بیٹھے، میدان اترے. کہا جس پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میں تجھے دیکھ رہا تھا نا اے محمد حنفیہ، اب تو کھڑا ہو، اب میں لڑتا ہوں. علی لڑتے جا رہے تھے، لوگ سمجھے محمد حنفیہ ہے، مگر تلوار کا وار دیکھ کے اب سب بھاگنا شروع ہو گئے. یہ محمد حنفیہ نہیں ہے، یہ حیدر کرار ہے. میدان خالی ہوا، علی پلٹ کے آئے. محمد حنفیہ نے سر جھکایا اور سر جھکا کے کہا بابا میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا تو نے سچ کہا، تو بھی صحیح لڑا، ڈٹ کے لڑا، جنگ کے لڑا، شجاعوں کی طرح لڑا، سورماؤں کی طرح لڑا. تو نے بھی داد شجاعت خوب لی، لیکن یاد رکھ تو اس طرح لڑا. مجھے نہیں پتا گجرا والے والوں اس عشر محرم کی مجلس سویب کی گفتگو کا میرا آخری جملہ ہے. مجھے نہیں پتا اس کو سینوں میں جگہ دو گے یا اس کو قوم میں جگہ دو گے، مجھے خبر نہیں، لیکن اگر قدر بنتی ہو تو قدر ضرور کر دینا. کہا محمد حنفیہ تو لڑا، خوب لڑا، ڈٹ کے لڑا، جنگ کے لڑا، تو نے خوب داد شجاعت لی، لیکن یاد رکھ تو ایسے لڑا جیسے علی کا بیٹا لڑ سکتا ہے، اور میں ایسے لڑا جیسے ابو طالب کا بیٹا لڑتا ہے. میں ایسے لڑا جیسے ابو طالب کا بیٹا لڑتا. پس علی نے میدان جمل کو جنگ بصرہ میں بھی یہ ثابت کیا، بتایا کہ جب میرا سگا بیٹا محمد حنفیہ، تو کریے گا یار، جب میرا سگا بیٹا محمد حنفیہ محمد کے بیٹے حسن کی برابری نہیں کر سکتا تو پیلے جھنڈے والوں کی اولادیں حسن و حسین کے برابر کیسے ہو سکتی؟ بس میرے بھائی، آج 13 محرم کا دن آ گیا. 13 محرم کی رات آنے کو ہے، 12 محرم کا دن گزر گیا. عصر کا وقت ہے، یہی وقت تھا. قافلہ سادات کربلا سے باہر اتر چکا تھا. سید سجاد اجاز امامت سے میدان کربلا میں وارد ہو چکے تھے. بنی اسد کے لوگ اپنے بچوں اور مستورات کو لے کے کربلا کے میدان میں موجود تھے. سجاد ہدایات دے رہے تھے. 13 محرم کے دن بنی اسد کے لوگ دفن کر رہے تھے. بس ایک جملہ کہوں گا، زیادہ طویل مسائل میں نہیں پڑھنا. عزاداروں سنو کہ جملہ حسین نشاندہی کر رہے تھے، ہر کو یہاں تدفین کر دو، حبیب کو یہاں دفنا دو، میرے چچا عباس کو یہی دفن کر دو، میرے بھائی محمد کا یہی قبر بنا دو. تقسیم ہوتی رہی، پھر شہداء کے لیے اکٹھی قبر بنوائی گئی شہداء میں. حضرت سنو کی جملہ آخر میں ایک ایسا جذب آیا کہ سجاد نے اجازت امامت سے اپنی کڑیوں کو اتار دیا اور کہا بنی اسد کے لوگوں اس جسدی اتھر کے قریب نہ جانا، یہ میرے بابا حسین کا دست ہے، یہ میں خود دفن کروں گا. آیت اللہ قزوینی خطیب حرم امام حسین کے جملے ہیں. فرماتے ہیں سید سجاد نے ہمت کی لیکن بیٹا تھا نا، کتنی ہمت کر سکتا.
مگر عزاداروں پھر سید سجاد کی ہمت بنی اسد کی مدد سے لاش حسین کی کروٹ بدلی. ادھر لاش حسینی کی کروٹ بدلی، ادھر لاش حسینی پہ سینے پر ایک گوشت کا لوٹڑا تھا. بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا یا ایھا السجاد مل القا، سجاد یہ گوشت کا لوٹڑا کیا ہے؟ روایت کہتی ہے سید سجاد غش کر کے گر گئے، اور جب ہوش میں آئے نا پھر سوال ہوا یا سجاد مل القا، یہ القا گوشت کا لوٹڑا کیسا ہے؟ اس وقت سجاد کی آواز ہے لا تقول لها القا، اس کو گوشت کا لوٹڑا نہ کہو، ھذا اخی صغیر اصغر، یہ میرا چھوٹا بھائی شہزادہ اصغر ہے کہ جب میرے بابا کو اور اصغر کو گھوڑوں کے نیچے پامال کیا جانے لگا نا تو میرے بابا نے اپنے اصغر کو اپنے سینے کے نیچے لے لیا. عزاداروں روایت یہ کہتی ہے گوشت اصغر کا حسین کی پسلیوں پہ بست ہو گیا، اور آج بھی اصغر خوش نصیب اپنے باپ کے سینے پہ آرام کر رہا ہے. عزاداروں کربلا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ حر کی زوجہ یا بچے حر کے ساتھ کربلا کے میدان میں وارد ہوئے ہوں. عزاداروں استاد بزرگوار کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سے عباس دریا کے فرات کے کنارے گیا نا اور خالی مشق واپس آئی، اس کے بعد سادات کے خیموں سے العطش کی آوازیں نہیں آتی تھی، ہائے پیاس کی آوازیں نہیں آتی تھی. کہا پتہ نہیں کتنے دن پیاسی رہی ہے حسین کی سکینہ. کہا پھر ایک منظر ایسی آئی کہ جب پیاس سے ہونٹ پھٹ گئے، زبان تالو سے چپک جاتی تھی. بھائی غریب کے پاس آ کے کہنے لگی منظر کیا تھی کہ ظالموں نے منظر پہ پڑاؤ کیا، ایک منزل پہ پڑاؤ کیا، رات کا پہر تھا، وہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہے تھے، اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، افوجی اشیاء کو پانی پلا رہے تھے. تو سکینہ چلتی ہوئی سجاد کے پاس ہے، سید سجاد اگر اجازت دے تو میں ان سے پانی مانگ لوں. کہا بہن اگر دیتے ہیں تو مانگ لو، میں روکتا نہیں ہوں. روایت کہتی چلتی ہوئی بی بی اس منظر پہ آئی جہاں شمر ملعون اپنے سپاہیوں میں پانی بانٹ رہا تھا. سائلوں کی طرح حسین کی بیٹی کھڑی حسرت کی نگاہیں اٹھائے دیکھ رہی تھی. ملعون دور سے کہتا ہے اے بچی کیا چاہیے؟ بچی بول نہ سکی، ہاتھ بندے تھے نا، ایک دفعہ اشارہ کیا میں پیاسی ہوں. ظالم نے پہلے سپاہیوں کو پانی پلایا، پھر گھوڑوں کو پانی پلاتا رہا، پھر اونٹوں کو پانی پلاتا رہا. بس عزادارو آخری جملہ آنکھیں تر ہو گئی، اتنی عبادت کافی ہو گئی. عزادارو اس ملعون نے سکینہ کے سامنے آ کر مشق کا کرسمہ کھولا، خاک پہ پھینکا. عزادارو خاک پہ پھینکنے کے بعد ہنستا ہوا مشق پھینک کے آگے بڑھا. روایت یہ کہتی ہے سکینہ نے خود کو مٹی پہ گرا دیا، اس ریت پہ گرا دیا، اور اپنے خشک لبوں کو خشک رخساروں پر ریت کے رکھ کے تھوڑی دیر چوستی رہی. پھر آواز آئی بابا میری غربت، بابا میں نے پانی مانگا تیرے قاتل نے پانی دیا نہیں، زمین پہ پھینک دیا. بس عزادارو ایک منزل عرض کرنا چاہوں گا، روایت کا ایک حصہ تک مکمل ہو جائے. عزادارو پھر ایک منزل ایسی آئی کہ حسین کا نیزہ خاک میں گڑ گیا. عزادارو حسین کے نیزے کو ہلاتے ہیں جس کے سامنے حسین تھا، نیزہ زمین سے نکلتا نہیں. عزادارو شیخ ملعون کہتا ہے ہرملا سے ہرملا میں جانتا ہوں حسین کا نیزہ حرکت کیسے کرے گا. اس حرامی نے تعزیہ نہ لیا، سیدھا وہاں آیا جہاں سید سجاد تھا. سید سجاد کی پشت پہ تاریخ کربلا کا ایک تاکید کی. ایک مطلب سجاد کی آواز ظالم کیوں ظلم کرتا ہے؟ اب کیا ہوا؟ کہا سجاد تیرے باپ کا نیزہ حرکت نہیں کرتا، جب تک وہ آگے نہیں چلے گا باقی نیزے نہیں چلیں گے، قافلہ نہیں چلے گا. کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں، وہ زمین میں گڑ گیا ہے، اب زمین سے نکل نہیں رہا. عزادارو چلتا ہوا سجاد بابا کے نیزے کے نیچے، بابا دیکھ بھی رہا ہے میں کب سے بیمار ہوں، بابا مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، بابا تیرا نیزہ حرکت نہیں کرتا. حسین کے پھٹے ہوئے لبوں سے آواز آئی ہے میرے سجاد کیسے حرکت کرے، میری سکینہ پچھلی منزل میں رہ گئی. روایت کہتی ہے عزادارو ایک بار سجاد کی آواز ہے ظالم جب تک میری بہن نہیں آئے گی ہم نہیں جائیں گے. اب جناب ثانیہ زہرا کے کانوں پہ آواز ہے سکینہ پچھلی منزل پہ رہ گئی. عزادارو روایت کہتی ہے ادھر شمر گھوڑے پہ چلا، ثانیہ زہرا ام کلثوم پیدل چلی. خدا جانے کتنی تیز قدم اٹھا کے چلی علی کی بیٹی کہ شمر کے پہنچنے سے پہلے جناب ثانیہ زہرا اس منزل پہ تھی جہاں ایک بی بی سکینہ کو گود میں لے کے دوریاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی سو جا سکینہ، سکینہ تیرے کان زخمی ہے تو سو جا.
عزیزانو ایک مرتبہ بی بی نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ بندے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کہا بی بی میں تیری شکر گزار ہوں، میری بیٹی کو اٹھا دے، میری بھتیجے کو اٹھا دے۔ آواز آیا کس پہ شکریہ ادا کر رہی ہے؟ کہا ماں میں پہچان نہیں سکی بی بی آپ کون ہے؟ کہا اے زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ، جنت البقیع سے جب حسین کی اکیلی رہ گئی اس لیے چلی آئی، کہیں ڈرولے جنگل میں ڈر نہ جائے۔ محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ مقدرات عصمت و طہارت کی رضامندی کے لیے بلندتر صلوات۔ شہنشاہ معظم بقیت اللہ حجت دورہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی آمد کے لیے بلندتر صلوات۔ خانوادہ تدہیر کے شانات کو اپنے لوح زمین پر اجاگر کرنے کے لیے بلندتر صلوات۔ بقائے لا الہ کی ذات اقدس پہ بلندتر صلوات۔ جس انسان کی کرداس پر، جس انسان کے حافظہ کے صفحہ اول پر، جس انسان کی لوح زمین پر آل محمد کے سنات کو نقش محفوظ ہو کر سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے بلندتر صلوات۔ حریت اسلام کے پہلے تاجدار، اقلیم ولایت کے پہلے شہنشاہ، آسمان ولایت کے پہلے ولی، کرم اللہ وجہ اللہ عین اللہ، یوسف الدین قائد الحر المحجلین، امیر المومنین و امام المتقین، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی گناہ لذت و آسائش کی وجہ سے مت کرنا، کوئی گناہ لذت و آسائش کی وجہ سے مت کرنا، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دم جاتے تھے کان، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دم جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت منبر دیتا ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، عزت جویکار، زینت ذاکرین، نفیس ذاکرین، شہنشاہ مصائب، آفتاب بزم ذاکرین، ذاکری وکیل دوش رسالت، جناب ذاکر اہل ملک انصر گلزار کھوکھر افلیہ، اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے بلند آواز میں نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں جس طرح محمد و اہل بیت محمد کے خالق کا نام بلند ہے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحیم اللہ رحمت واسطے، کریم اللہ کرم واسطے، عظیم اللہ عظمت واسطے، عظیم عبادت قبول۔ رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، میری امامت بہنوں میں سفر کی آپ بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ عظیم خالق، میرا رحیم خالق، آج کے دن کا صدقہ
بانیان صاحبان دے رزق کے حلال وچ برکت عطا فرما۔ میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، میرا غفار اللہ، انجمن دے جتنے بھی اراکین کو اس کوٹی دے بھی ہے تو دعا کر کے جا رہے ہیں۔ میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، انہوں نے خود محافظت فرما۔ میرا عظیم خالق، میرا رحیم خالق، میرے دادا مرحوم سلطان الذاکرین حافظ محمد علی خان بلوچ دے درجات بلند فرما۔ میرے والد مرحوم دے درجات بلند فرما۔ بانیان صاحبان دے جتنے بھی بزرگ والے دنیا چھوڑ گئے یقیناً درجات بلند ہیں، مزید درجات بلند فرما۔ قبلہ حاجی جواد اکبر علی صاحب کو صحت کلی کاملہ و اجلہ عطا فرما۔ میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ، لکھا نہیں دعا پہلی تے آخری دعا اوکھا جی دور پر عاشور دور نازک کی دور این اوکھے جی دور ایک سوارے نے ہونے ہویاں بے وارث ہیں ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ دے جب ظہور فرما اس دے متھے لگن دے قابل بنا معاشر دا نہیں ہوئے دامن پنجاں تبارہ دا ہوئے ہاتھ سک مہکارہ دا ہوئے مریہ حسین حسین کریں دے اٹھی ہوئے علی علی کریں دے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ توڑی زندگی دراز ہوئے بادشاہ ہو زندہ و سلامت ہو بڑا ہی اختصار بڑی سونی پیاری تے میٹھی کی مجلس پڑھنا چاہتا ہے نا اجازت ذکر پاک شروع کیتا جائے بغیر تشریح بغیر وجاتے روئے جناب نے بولے جو اس گزار کی دیئے یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین مچڑے نبی دی دیدہ یزید دی دا بزاری ماں ہے میں بسم اللہ کرا یزید جنت دی بونی سنگنی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین مچڑے نبی دی دیدہ یزید دی دا بزاری ماں ہے یزید دی دا بزاری ماں ہے خدا دن نے مندہ ہر خزانہ حسین دے گھر تا تھوڑ کوئی نہیں یزید جے کر بہیشت وننے تا ساکو جنت دی لوڑ کوئی نہیں بڑی زندگی دراز ہوئے میں بسم اللہ کرا یزید جے کر بہیشت وننے تا ساکو جنت دی بہت بہت تا ساکو جنت دی سارے بولو تا ساکو جنت دی کثیر تعداد جو مجمع ہے کافی سارے مومنین جمع ہو بواز بلند نام چو تساکو جنت دی لوڑ کوئی نہیں حسین دے نال منسلک تھی حسین دے نال منسلک تھی یزید دے نال چھوڑ کھاتا حسین فضا کو ماس لے دے یزید پھوپھی کو نہیں سناتا آباد شاہ رہو زندہ اور سلامت رہو اکھا بند سلوات بابا بلند عبادت ہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے باواز بلند صلوات یار کل سنو صلوات پڑھنا بندہ دے گناہ معاف ہونے نیکیاں اضافہ ہونے باواز بلند صلوات پڑھو قبلہ حکم دے مطابق انشاءاللہ باشار سے زندگی 2021 اشرا محرم الحرام اس بار گائے باشار سے زندگی ڈپٹی ہو سی حاضری ہو سی ہے نا اجازت پڑھئے قصیدہ میرے ذمہ قبلہ سے ہونا ایک لائے قصیدہ میں ایک پڑھنا چاہنا بزرگ ہے اجازت یار تسا دیکھو ساڑھے مولا دا فرمان ہے ساڑھے فضائل چی ساڑھا مومن اینے بیٹھا ہوئے جی میں چودھویں دی رات چند ستاریاں جھاگ مگاتا ہے تسا کھلدے ہوئے چہرے نال خوشنودی آل محمد واسطے بارہویں امام زمان نندی احمد و سلامتی واسطے خوشنودی آل محمد واسطے باواز بلند صلوات پڑھو قصیدہ ہے مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تواڈے جہنم دے وچ تواڈے اللہ دے جتنی امیر ممکنات امیر کائنات دی عظمت بلند ہے اکھا بند صلوات باواز بلند قصیدہ شروع حیدری
بیٹھے کی تکان دور ہو گئی سی جنہ نعرہ مرے سی یقیناً زواری کرے سی تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے یاری یاری بڑی مہربانی انتہائی مہربانی اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے اچھا دنیا تے چن چنے کے اورا بر بڑھائے ہوئے نے جنا ٹھوکر قدم دی مار کے مردے جیوائے بڑی زندگی دراز ہوئے آباد و شاد رہو زندہ اور سلامت رہو بغیر تشریح بغیر بداتے کشیدے و مدرہ جناب نے جھولے پیدا پیا خیبر دا میدان تعلیمی اور گزر گئی ایک نبا کے بعد کیا نبی احمد سلطان نبی تاجدار رب و جم ساکت کوثر پورے مدرچم نبی احمد سلطان نبی چھلے نہ کھڑے ولی احمد سلطان ولی مولا علی مدی میں سڑتا کھڑا ہے نبی احمد سلطان نبی نے چھڑا نبی احمد سلطان نبی نے چھڑا تھکل کی میں بنی مارا مارے ہاپے تیوچ گھر پر دلت پئیے مارا مارے ہاپے تیوچ گھر پر دلت پئیے کھلا جاتا ہے کھلے وچ فوج کٹ پئیے کھلا جاتا ہے کھلے وچ فوج کٹ پئیے اکھد کافر آزاد رے دروا پھر تیری خاطر صحابے پہل بن بھر بھر علی لنگر چلائے میں بسم اللہ کرا بڑی بڑی مہربانی انتہائی مہربانی بغیر تشریح دے بغیر بداتے کسی دے دکھا دے جناب دے جھولے پہ ربی میں آتا پیاں میں دے مولا گبر چن چنے گبارے ہیں میرے مولا گبر چن چنے گبارے ہیں کئی حضرات بوتوں دے پجارے ہیں کئی حضرات بوتوں دے پجارے ہیں چھٹیا لانگا سدیا تانگا مٹھیا سانگا سنیا پانگا علی گئے دن دلت رکھ کے ذری قلب میں پڑھائے راضی بیٹھے تو دل کو چین ملے ہے اجازت حکم دی تمیل ہو گئی بیا کسی کا پڑھنا اور کسی کا شادی میں پڑھنا چاہنا شام سے پڑھنا بی بی پاک کا کسی کا پڑھنا ہے اجازت پڑھیے کسی کا توڑے ذہنہ دے توڑے عنانہ دے جتنی جتنی بی بی ام المذاہب دی عظمت بلند ہے صلوات باز بلند دنیا تے شبیر نو زینب بچا گئی 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 زینب خدا کے دین کی قسمت بدل گئی زینب خدا کے دین کی قسمت بدل گئی زینب یزیدیت کے ارادے کو چل گئی زینب حسینیت کے سرافے میں ڈھل گئی جرات میں خود حسین سے آگے نکل گئی بیعت کا ذکر جس نے کیا تھا امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے دنیا کے شبیر زینب بچا گئی دنیا کے شبیر زینب بچا گئی دنیا کے شبیر زینب بچا گئی مت سوچنا کہ زینب مقدر میں دم نہیں جب تک علم بلند ہے کوئی علم نہیں کچھ اور چاہیے تو بنا کوئی کم نہیں سب کچھ
खुदा के भी मेरा मयार कम नहीं। परवरदिगार 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 तेरी इताअत गुजार हूँ, पर आज तेरे दीन की परवरदिगार हूँ। दुनिया ते शबीर ज़ैनब बचा गए, दुनिया ते शबीर ज़ैनब बचा गए, दुनिया ते शबीर ज़ैनब बचा गए, दुनिया ते शबीर ज़ैनब बचा गए। जुर्रत मेरे ददियाल के आंगन में पली है, जुर्रत मेरे दनियाल के आंगन में पली है, इस्मत मेरे दनियाल के गुलशन में चली है, सच्चात फसाद मुझे विरसे में मिली है, उस बाप की बेटी हूँ जो दुनिया से ली है। इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, मेरे खुतबे की रवानी याद आएगी हर एक को हैदर की जवानी। खुतबा दे मां मौला सजाद में क्या दे उम्मत से खुतबा की में दे सो बीबी मौला सजाद के पास रह क्या दे खुतबा के अंदाज में तकरीर करूं मैं। तवज्जो भाई बीबी आके खुतबा के अंदाज में तकरीर करूं मैं, वाजिब नहीं हो जब या मिलत शफीर करूं मैं, शफीर है कुरान को तफसीर करूं मैं, तारीख के सीने पे ये तहरीर करूं मैं। मैदान में डर जाती है फनार की बेटी, दरबार में डट जाती है करार की बेटी। क्योंकि अजबार लुटियां गई नहीं अली दिया दिया बसते इलाके के लोग बड़े सूझे और दाना चेहरे मेरे सामने मैं एक औखी ने गल की है, मैं क्या लुटियां गई नहीं अली दिया शरीफ मिजाज दिया। हुसैन रजा के बड़ा मेहमान हद बदी करा मिन्नत करे नबियां मोमिन मौला दा दुआ मंगी कर शाला कह दिया वस्तियां दिया ना उजड़े दिया वाला दे दर्द दिया वाला को पता होता है, जेड़ा कह दिया वस्तियां दिया उजड़ वजन ना प्यू तजींदे मर वेंदे रहंदे बिरा जीवन दे काबिल नहीं रहंदे। मेरा दिल आता है एक दुख जिहा मैं करा रोवण वाले लोगों दी ढल गया फिर दावीदा ते तले खंजा नमाज पढ़ी गई जे चादर दा अपा शाला मिले
रोवणे तमे दे पाछे के हार लाश कुचावन पियो गया तेरी लाश को चावन दी गई चदा वालैये हान कान लकमी तो शाम गरी मैं बिस्मिल्लाह करा मैं लगदा पढ़ता रहा मैं तेरा नौकरा मैं हजार बारी पढ़ता रहा गुजराल आला हर लाश कुचावन पियो गया तेरी लाश कुचावन दी गई जदा वालैये हान कान लखमी तो शान गरी समझे मैं ना मुहर्रम दीदी गधली मैंने जिक्र दी करना मैं ना मुहर्रम दीदी कर नहीं ढली अली दिया दिया दे वक्त ढले सरगे ना मुहर्रम दीदी कर नहीं ढली अली दिया दिया लुटिया ना मुहर्रम दीदी कर नहीं ढली मैं औखा दिया मैं करे ना पिया रवान ले लोगों नहीं दी गिरा नस्ल बर्बाद थी वैसी में जितने सैयद बैठे हो मैं बाबा सैयद हो मैं तुम्हारे कनीज दा पुत्रा मैं तुम्हारे को हाथ लदी करा मेहनत करके आ पिया अगला मैं औखे जेड़ा मैं करे ना पिया अल्लाह वास्ते मैं को माफी दे मैंने इसिला कह लो मैं सदके थी पवा मैं कुर्बान थी पवा नस्ल बर्बाद थी वैसी में ओ गुजराल आले अली दी चादर चाहिए चादर चाहिए कद चली दीदी चादर चाहिए बयात हुसैन सजा हुसैन सजा कटुर पाए बादिलाज होता है तब बंदिगार बादिलाज भई है और इसला क्या ले और लव वक्त में तेरे को माफी मांगी और लव लाग लवात में गुमाफ का छोड़े मैं सदके ती पवाए अली दीदी चादर चाके बुरका चाके अब्बा दिलाते आके चादर रखी नहीं अब्बा दिलाते चादर साथ छोड़िए सदके मैं बिस्मिल्लाह करा अब्बा दिलाते आया है अली दीदी चादर सकती सी अब्बा दिलाते पाछे चली ताना ने क्या रखड़े हिन बुरके चुए
منٹ کی گل سن میرا دل ہے کیونکہ آج 12 محرم کا دن ہے میں کوشش کرے نا جڑے بندے دی دا دن اکھ نہیں وسی میں تیری منت کر کے آنا آپ کو منت کرے اج توس کو علی دی دی چادر کو سچ دیکھو میرے سامنے کثیر تعداد بزرگ تشریف رکھتے ہیں جڑے ڈاکٹری درس لے سکتے ہیں بابا جتنے بزرگ بیٹھے ہو میں تیری منت کرے دا پیاں میں کوئی ایک گل دا بول کے جواب دیوائے جڑا شاجی کوئی مر بنے جڑا کوئی مر بنے تے اُدے پتر کو پگ بدنی ہوئے پگ کون بدے دے بولو یار میرے نال پگ کون بدے دے میں سب کے ٹھیک ہوں دیکھو جڑا کوئی مر بنے نا تا او کو پگ چاچے بدے دے مامے بدے دے یا علاقے دے سردار بدے دے گجرا لے اللہ من ذکر دی قسم ہے پگ بدھڑ والے پیو دے قاتل بناون والے تہاڈا ساڈا چوتھا امام پگ بدھڑ دے بعد درجات بلند ہوئن میرے دادا مرحوم حافظ محمد علی خان دے ہوئے ایک لفظ دے رانے پگ اتنی وزنی ہے کلا نہیں چاہ سکیا کلمہ کیا دے پگ لال جل دیا میری کمر میں دی ٹوٹ دیے سرکے رو گیا دے باکر لال جلدی آ میری کمر میں دی ٹوٹ دیے پگ بدن دے بعد کمی نہیں کنگری بیٹ کی دیے جنہیں کوئی کرسے دا سامان نہیں ہے سجا جاؤ کے پردادارہ کیمیا بیٹھے جیویں تسے پریندے پانی دلائے باندھے ہر بی بی ہاتھ ودے دیئے یہ روڑ والے لوگوں جنہ ہاتھ ودین آزاد آئے جنہ واپس ولین پابند آئے 4 سال دی بی بی ہے رمی ہے رو کے آدھیے سجا جڑا اے زیور پاوے او کو کے سنے آبیلا نے بہن او کو کے دی سنے سجاد گلچ بہی جو پہیاں جی رو کے آدھیے سجاد ویج جو پہن کٹا لاؤ سے سجاد دی آنکھا نہیں ساتھ بدل بڑھیا رو کے ہر کہنے جینی لے وجنے تیرے کبر چی نہیں لانے رو کے آدھار کہنے جینی لے وجنے تیرے کبر چی نہیں لانے زیور آکھنے مقتل گائے چوال دیئے نچھے کوئی لاشیں جڑیاں بغیر شرف نے نکلا چھے جڑی من دریاد کئی گچ ہوئی دیئے وقت کھڑ میں دیئے بار دیئے 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 دسالہ بابا اللہ جانے کپے گلے جو کوئی گل کر دے سکو سمجھ نہیں آدھی دوبارہ امام رشتہ دار ہے تو سمجھ سارا بابا کے آدھے علی دیر نہیں رو کیا دیا باس کو فرما کے مگنے میں انہیں سب کچھ پھر دیا آنکھیں تیری لاج تیرے نان کے وطن پہنچا اولے ابا دے کپے گلے جو فکر نکلے راجی آدھے تو ملکہ سرنے سینڈ پاچھنے کیا دے میں جنگ نہیں کرنی راج پاد مران دے تے میری مادہ دامن کھیرے میں فضل تو پوچھنے اور تو کتاوے جدا پائے ہنے سے تو یاد کو شرم آنے سجاد کیڑی جانے ارے ماں وطنانے وجائے جتا میرا بھجدے گوڑے دعا کھل تھے آدھے جادن میں میرا کو ملتی
سجاد اجازت منگی ہے کمینے آدن ساڑے کول ٹائم کوئی نہیں گجران لیا لیا پھیڑی دے پھرا بیٹھے ہو جنا کمینے آکے ساڑے کول ٹائم کوئی نہیں لاندی لگی ہے یہ را کیا دیا سجاد جڑیا میری بھیرا منی اللہ شرطے آوے نوٹے منی محتاج نہیں ہونی رو کے آلیے جڑا کام دا کٹھے میں اجڑی دویرے صدقے رو کے آلیے جڑا کام دا کٹھے میں جڑی دویرے لہ پئی تے گر پئی میرا منی اللہ شن گر پئی سجے وین دیئے کبے وین دیئے نوجات تقسیم ای حسین دلاش میرا دلاش کٹھی ودی کریں دیئے چند قدمات تے گئیے جڑے بزرگ بیٹھے ہو چند قدمات تے گئیے میرا دا سجا ہاتھ نظر آئے رومڑا لے لوگو ہاتھ نال کوئی ظلم دا سمان نہیں مہدی مٹی تے بہ گئیے ہاتھ پاچ رہ کے آدھی بیٹھے وقتی وے کٹائی پیا ہے تے آوی علم جو بھین پیا دی میں کو دین دا دی آئیو جلدی دا سیا گال جی کر حسین سے کپے گالے جو فکر نکلے نے جیڑی مدری پتھر ہٹ گئے تیر ہٹ گئے نیزے ہٹ گئے بھرا دلاش تے آ بیٹھی ہے رو کے آدھے حسین لکھی مال مدینے علی زینب ملن آئی صدقے آدھے حسین لکھی مال مدینے علی زینب ملن آئی میں نے ایمان کروٹ تبدیل کی دیئے رو کے آدھے میری رات میرے تے اوکھی گئی ہے میرے کو نانا محمد ہے بابا علی ہے بھرا حسن ہے مبدول ہے میں تیرا رادے دریا تو کیوں نہیں آئی رنی میری سین رو کیا دے حسین تو سندورے ہو سب لٹ پہ گریے سیدہ دے کے لٹ دا حال چھڑا میری سین رنی ہے حسین سے پاچھے دے کیا دے اکبر دا قاتل سج خیمیاں وچ تے بہن دیر کھڑو کر پھیر بھرا تیرا امتحان نہ گنن میں قربان ہو جاواں بھرا دلاش تے آ بیٹھے رو کیا دے حسین اکھا کو میری چادر لٹی گئی ہے صدقے رو کیا دے اکھا کو میری چادر لٹی گئی ہے حسین سننے رو کیا دے بھین میں تیرے نال رس پیاں میں تیرے نال نرازاں میں تیرا راہ دے دریاں تو میری لاش تے کیوں نہیں وہ پھینیاں لے بھرا بیٹھے ہو جدا کسی میں تیرے نال رس پیاں میں تیرے نال نرازاں رنی میری سین رو کیا دے حسین جڑیاں بھیڑی لٹیاں مجھے حسین سنت بھرا نال نہیں تھی نراندے میرے دل دی حسرت ہے سیدہ نے کیڑی حسرت ہے جدا کسی کیڑی حسرت ہے حسین دے پاس اتالی رنی ہے رو کیا دے مانا جایا میرے دل دی حسرت ہے میں کوئی جانی اجازت ہے ہونی میں کوئی ماتم کر حالی ماتم کر میں کوئی جانی اجازت ہے ہونی میں کوئی جانی اجازت ہے ہونی کچھ لال بھجا دے گئی ہونی کچھ لال بھجا دے گئی رو کے آدھے حسین
शाबाश शाबाशी में हाथ पर रोक मैं बिस्मिल्लाह रोती खड़ी है वैन करके आजे अम्मा दा जाया तेरे गाले ते तेरे गले रख दे तेरे गले ते तेरे गले हुसैन दे अम्मा दी गई मैं गुड सा चादर लुटी गई सदके सदके रोक गया दे अम्मा दी गई मैं गुड सा चादर लुटी गई जजाइया गल की तेरी रो गया दे हुसैन मैं कुछ चादर अरमान सैयदा दे केड़ा अरमान रुनिया ते रो गया दे मेरे घर दा तेरे गाल उठे गिन दे मेरे घर दा तेरे गाल उठे गिन दे मेरे घर दा तेरे गाल उठे गिन दे कपूर का चादर नहीं यार तू शर्मा करो ना बेटे आज 12 मुहर्रम नहीं है सुचे ना बेटे की मैंने ओ मैं सदके थी को रो क्या दे हुसैन मेरे दिल दे ढेर अरमान सैयदा ने भेड़ भी अरमान सुना रुनी रो क्या दे अम्मा ना जाया मेरे आन मोहम्मद जी दे होते मेरे आन मोहम्मद जी दे होते तेरे कताज दी भेड़ मुझे अल्लाह वास्ते एक मंदा लो ना मैं बिस्मिल्लाह कर रो रो क्या दे मेरे आन मोहम्मद जी दे होते मेरे आन मोहम्मद जी दे होते मेरे आन मोहम्मद जी दे होते रुनी मेरी से रो क्या दे हुसैन मेरे शाम पे वेदी चला कसी मेरे शाम पे वेदी रो क्या दे अम्मा दा जाया आज वतन मदीना होवे आज वतन मदीना होवे तेरी लाश ना धूप दे पई रहीम अल्लाह राम नमस्ते करीम अल्लाह करम नमस्ते अजीम अल्लाह अजमत नमस्ते मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह अजीम इबादत कबूल मेरा अजीम खालिक मेरा रहीम खालिक मेरी मामा तो बहनों में सफर से था मैं बिस्मिल्लाह कर मैं लगदा बड़ा रानी खड़ी है मैं करेली खड़ी रो के आ गए अम्मा दा जाया सैयदा ने जी ओ मेरी लुटी भेन रुनी रो के आ गए अम्मा दा जाया मेरे दिल दी हसरत सैयदा ने केड़ी हसरत रुनी ते रो के आ गए आज वतन मदीना होवे आज वतन मदीना होवे आज वतन मदीना होवे तेरी लाश ने धूप दे पई अजीम अल्लाह अजमत नमस्ते रहीम अल्लाह राम नमस्ते करीम अल्लाह करम नमस्ते अजीम इबादत कबूल फरमा मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह मेरा अजीम अल्लाह मेरा गफ्फार अल्लाह हर मोमिन मुसलमान दे दिल दे नेक मकासद पूरे फरमा मेरा अजीम खालिक मेरा रहीम खालिक जितनियां मावां सिकदियां औलाद वास्ते अहले असगर दी तस्द वास्ते मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह बीबी दा वास्ते बीबी दा वास्ते जेड़ी जेब ते जींदी रही है न छां ते बांधी है न ठंडा पानी पींदी है यार मैं दुआ मंगदा रहना जितना इख्तिताम मजलिस करावा ना मैं दुआ मंगदा रहना ते औखा जाई मैं करंदा रहना ते दुआ ही जरूर कबूल होंदी जितने बे औलाद बैठो मैं मिन्नत करंदा पिया झोली फैलो जितने बे औलाद बैठो झोली फैलो अपने वास्ते फैलो लगदा वास्ते फैलो मेरी मामा मेरी बहना मेरी मुर्शदा दिया तुसे झोली फैलो मैं एक दुखा जमैन करना चाहना देखो गल सुनो मैं बीबी दमैन करंदा पिया बीबी दमैन करंदा पिया जेड़ी करबला दे मैदान विच नस्ल मुका के टुरी सदके 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 मैं बिस्मिल्लाह का कुर्बान हो जावा दा मुहर्रम मदीन गल गए शाम में गरीब नवेल है असगर दी मां है असगर से खाली पेंगूड़े दे चंद जलियां हुई लकड़ी चंद जलियां हुई मैं सत्य थी को चंद जले टुकड़े रोनी खड़ी है वैन करे दी खड़ी है आना लई खड़ी है रो रो के आदी खड़ी है सम्मा ते दे दिया पिंगा खड़ी झुके हुन मातम करना मातम करेगा दुआ
فیصلہ کرا اور رو بھی کھڑے ویر کر کے آدھے سمجھنیا میں کوئی در نہیں آدھی رو کے آدھے تیری شہ نظر آدھی ہے رنیے در کے آدھے پیدا ہی دے کریم اللہ کرم نواسے عظیم عبادت قبول فرما میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ ساور مومنین و مومنات دے دل دے نیک مقاصد پورے فرما لکن ہی دعا ہے پہلی میں آخری دعا ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ دجل ظہور فرما اس دے متھے لگن دے قابل بنا میں شرمنی ہوئے دامن پنجا دبارہ دا ہوئے حد سا گناہگار دا ہوئے مرو حسین حسین کریں دے اٹھو علی علی کریں دے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ حیدری مدھو جزیات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ السلام علیکہ جمیع الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المعصومین السلام علیکہ جمیع شہداء والکربلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا المدفون بالارض دوس السلام علیکہ وعلا آبائک سبا وابنائک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ یا ساکر اسر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الشبجان السلام علیکہ یا قاری القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا تفسیر القرآن السلام علیکہ یا تفسیر الفرقان السلام علیکہ یا تفسیر القرآن السلام علیکہ یا کامل والکفر والطغیان
السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجلن من انصارک ورحمت اللہ وبرکات رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاؤ لمحمد یا اللہ صد کے محمد و اہل بیت محمد ہماری قریب سی عبادت کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس عبادت کو اجر کثیر میں تبدیل فرما یا اللہ بانیان مجلس حاجی اکبر صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما اس بات کو سلامت و آباد رکھ پروردگار عالم حاجی صاحب کے جتنے بھی ابا و اجداد خانوادے جو بھی مومن مومنات اس دنیا فانی سے چلے جا چکے جن کا آج کوئی بھی فاتحہ کہنے والے سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے والد محترم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما جوار معصوم علیہ السلام نے جگہ عطا فرما آئمہ تحریم کی زیارت سے مستفید فرما میرے بارہویں آقا کا جل ظہور عطا فرما اور ان کی زیارت سے مستفید فرما جو مومن مومنات اپنے دل میں نئے خواہشات لے کے مسجد کے آل محمد ان کی تمام شریف حاجات کو قبول و منظور فرما جو مومن مومنات بیمار ہیں بیماری کربلا امام سجدہ سر کی بیماری کا واسطہ مولا ہر کو شفائے کلی عطا فرما یا اللہ جو مومن مومنات بے اولاد ہیں حضرت رباب علیہ السلام کی خالق کا واسطہ ان کو اولاد کریم عطا فرما مجمع حقہ کو دن دنگی رات چکلی ترقی عطا فرما یا کاشف کرب امواج حسین علیہ السلام کشف کربی و کرب المومنین وافی کر حسین علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم بیعت ابوالفضل العباس اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن أتاه تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بدشنان اہل بیت لعنت برائے ظہور امام زمانہ بلندہ صلوات